باورچی خانے کی کیمسٹری، کچن کیمسٹری، حصہ 9، پارٹ 9، تخمیر کی کہانی، دا اسٹوری آف فرمنٹیشن۔ کھانے سے ایندھن تک، فرام فوڈ ٹو فیول۔ گھر کے باورچی خانے میں ہونے والے بہت سے عمل اور ان میں چھپی سائنس کی ہم تلاش کرنے آئے ہیں۔ تو آج بات آگے بڑھاتے ہیں آپ سے ایک سوال کے ساتھ۔ دہی جمانا ہو، اڈلی بنانی ہو یا بنانا ہو ڈھوکلا، ان تینوں کو بنانے کے لیے کون سا ایک عمل کام میں آتا ہے؟ بالکل صحیح جواب ہے تخمیر، انگریزی میں فرمنٹیشن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باورچی خانہ سائنس سیریز کے ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ مائکرو آرگنزمز یعنی خردبینی اجسام کسی مادے کو تحلیل کر کے کس طرح خود کو تیار کرتے ہیں اور اس عمل میں نئے مادے بھی بناتے ہیں۔ اگر یاد نہیں تو تخمیر پر ویڈیو دیکھیں۔ دودھ سے کیسے بنتا ہے دہی؟ تخمیر کا عمل کھانا ہضم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی آنتوں میں ایکولائی نامی خردبینی اجسام مائکرو آرگنزمز پائے جاتے ہیں۔ یہ مائکرو آرگنزمز کھانے کے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کو خراب کرتے ہیں۔ اس خرابی کی وجہ سے پیچیدہ سالمات سادہ غذائی اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جنہیں ہمارے جسم کے خلیات استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جسم کو غذائیت حاصل ہوتی ہے اور ایکولائی مائکرو آرگنزمز بھی ہمارے کھانے سے کاربن اور ہائیڈروجن لے کر نشو نما پاتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ تخمیر کے اس عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور ہائیڈروجن گیسیں بنتی ہیں۔ تخمیر ہونے پر یہی گیسیں تو ہمیں جھاگ یا بلبلوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ تخمیر کا عمل انجام دینے والے مائکرو آرگنزمز کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے انہیں نام دیا گیا ہے اینیروبک حیاتیات، انگلش میں اینیروبک۔ اور چونکہ تخمیر کا عمل ہوا اور آکسیجن کے بغیر انجام پاتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں اینیروبک عمل یعنی اینیروبک پروسیس۔ تخمیر کے عمل میں بیکٹیریا اور خمیر یسٹ کے پیچیدہ سالمات کو خراب کر کے سادہ شکل دیتے ہیں۔ اسی لیے تخمیر کے ذریعے تیار کردہ غذائیں ہضم کرنے میں آسان ہوتی ہیں اور زیادہ غذائیت سے بھرپور دنیا بھر میں تخمیر شدہ کھانے کی چیزیں بنانا مشہور ہے۔ ہندوستان میں بھی اڈلی اور ڈھوکلا جیسے پکوان بہت مشہور ہیں، لیکن کیا آپ نے گندرک، ہوائی جر، اندوری پیٹھا اور امبلی کا نام سنا ہے؟ معلوم کریں کہ یہ پکوان ملک کے کون کون سے حصوں میں تیار کیے جاتے ہیں۔ خوراک اور مشروبات کی صنعت میں تخمیر کے ذریعے پکائے گئے کھانے بہت استعمال ہوتے ہیں۔ دہی، مختلف قسم کی چیز، بریڈ، بیئر، وائن، شراب اور سرکہ بھی تخمیر کے عمل سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے لیکن وائن اور بیئر بنانے کی تاریخ تقریباً 10,000 سال پرانی ہے۔ تخمیر ایک بڑے کام کا عمل ہے۔ اس کا استعمال صرف کھانے پینے کی چیزیں بنانے تک محدود نہیں۔ گھروں اور کارخانوں سے نکاسی آب مطلب سیوریج کو یوں ہی ندیوں، سمندر یا مٹی میں تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نکاسی آب کے تحلیل کا اہم کام بھی تخمیر کے عمل سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پودوں میں آلودہ نامیاتی مادہ تحلیل ہو جاتا ہے اور پھر باقی پانی کو محفوظ طریقے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ بایو گیس مطلب گوبر گیس بنانے کی تکنیک انسان نے فطرت سے ہی سیکھی ہے۔ بایو گیس ایسا ایندھن ہے جو نامیاتی فضلے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا جاتا ہے۔
बायोगैस में बुनियादी तौर पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, साथ में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की कुछ मिकदार। गैसों का ये मुरक्कब ऑक्सीजन की मदद से जलता है और हरारत पैदा करता है। बायोगैस एक साफ ईंधन है जिसको जलाने पर धुआं नहीं निकलता। इसके इस्तेमालात बहुत ज्यादा है। खाना पकाना, गाड़ी चलाना, बिजली की पैदावार के लिए और हरारत पैदा करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। खेतों में बची कुची घास फूस, डंठल, जड़ें, साथ में घरों से फेंके जाने वाले कागज, फल सब्जियों के छिलके और बचा हुआ खाना जैसे नामियाती मादा ऑक्सीजन से पाक टैंकों में भर दिए जाते हैं। उनमें गाय का गोबर और पानी मिलाकर उन्हें तखमीर के लिए छोड़ दिया जाता है। टैंक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया नामियाती फुजले को तहलील करना शुरू करते हैं। कूड़े में मौजूद गिजाई अज्जा पानी में घुल जाते हैं। गिजाइयत से भरपूर इस पानी को स्लरी कहते हैं और इसे बाकायदगी से निकाला जाता है ताकि मजीद नामियाती फुजला टैंक में डाला जा सके। कुछ ठोस मादे टैंक में नीचे बैठ जाते हैं, इन्हें वक्तन फवक्तन निकाला जाता है। इस अमल से बायोगैस बनती है जो दूसरे टैंक में भरती जाती है। पाइप के जरिए ये बायोगैस घर तक पहुंचती है। अब आपके लिए काम। क्या आपके आसपास कोई बायोगैस प्लांट है? वहां जाकर उसके बारे में मालूमात हासिल करें। ये भी मालूम करें कि उसमें से निकलने वाली स्लरी और बायोगैस का क्या होता है। अगली बार जब भी इडली, ढोकला या कोई भी खमीरशुदा चीज खाएं तो याद करें तखमीर का अमल और बावर्ची खाने में काम आने वाली हैरत अंगेज इल्मी साइंस।